جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب جی؟ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیک بنانے کی ریسپی، ماربل کیک کی، اور سینڈوچز بنائیں گے، گھر کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ٹاپک جو ہے نا آج بہت مزے کا ہے، صدقہ۔ اور صدقہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ نہ صرف آخرت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ کون کون سے صدقے ہمیں دینے چاہیے؟ غریب مسکین کو پیسے دینے چاہیے، یتیم کی کفالت کرنی چاہیے، کسی کی فیس یا علاج میں آج کل ہم مدد کر سکتے ہیں، مسجد یا مدرسے کو چندہ دینا، یہ سب سے بہترین اور افضل صدقہ ہے۔ جو باہر کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی پیسے دے سکتے ہیں، یا اپنی حیثیت کے مطابق آٹا، دالیں، گوشت لے کے ان کو دے سکتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ آپ کا صدقہ جو قبول ہوتا ہے نا، ان میں سے ایک صدقہ ہے۔ نیکی تو وہ صدقہ ہے کہ آپ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے دین میں کسی کو مسکرا کر دیکھنا، اچھی بات کہنا، رستہ بتا دینا، والدین کی خدمت کرنا، کسی کا بوجھ اٹھانا، یہ سب صدقے میں آتا ہے۔ اگر آپ صدقہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ کب افضل ہوتا ہے، تو صدقے کے اوقات جو ہے نا سب سے زیادہ فجر کے وقت صدقہ دینا چاہیے، جمعہ کے دن صدقہ دینا چاہیے، اور رمضان المبارک میں۔ بیماری یا پریشانی کے وقت صدقہ دیں تو آپ کی جو مصیبتیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ ہمیں صدقے کی عادت تو بنانی ہی چاہیے، ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے گھر میں برکت ہو، ہماری مشکلات آسان ہوں، اور یہ صدقہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے، اور ہمیں ایک بہترین مسلمان بناتا ہے۔ ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ اپنا دینا چاہیے تاکہ ہم اپنی بلاؤں مصیبتوں کو ٹال سکیں۔ اور صدقے کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلا مصیبت کو ٹالتا ہے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، اور بیماریوں سے شفا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم صدقہ بہت کثرت سے دیں گے تو ہماری مصیبتیں ٹال جائیں گی، اور اللہ کی رضا، اللہ کا قرب جو ہے نا وہ ہمیں نصیب ہوگا۔ روزانہ کے صدقوں میں کون سا صدقہ زیادہ اچھا ہے؟ بچوں کے لیے صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خوبصورتی بچوں کے چہرے پہ، یا پھر آپ ان کو اچھا کھلا پلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کا صدقہ ضرور نکالا کریں، ضروری نہیں ہے بہت زیادہ صدقہ، آپ 5 سے 10 روپے نکالیں، یا صبح اٹھ کے آپ کوشش کریں زندگی میں کچھ، جب آپ گروسری کرنے جاتے ہیں اور زیادہ نہیں تو کچھ ایسی چیز لے کر آئیں، جیسے باجرہ ہوتا ہے منتھلی لے کر 1 کلو آیا کریں، اور صبح اٹھ کے بس ایک مٹھی آپ اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے ہسبینڈ کا، اپنے کاروبار کا، اور سب مصیبتوں کا سوچ کے، اور آپ اس صدقے کو باہر پرندوں کو، جانوروں کو ڈال دیں، اور وہ جو پرندے اڑتے ہیں، کہتے ہیں جتنا وہ آپ کا صدقہ وہ پرندہ اڑتا ہے آپ کے نصیب اتنا بلند ہوتا ہے۔ اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ نیکی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں، اور کسی کی مدد، خیر بھلائی کی نیت سے کیا جائے وہ صدقہ، صرف پیسہ دینا ہی نہیں بلکہ ہر وہ نیکی جو دل سے کی جائے وہ صدقہ کہلاتی ہے۔ قرآن میں صدقے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور یہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا بلکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے آپ کو واپس کر دیتا ہے۔ احادیث میں صدقے کی بہت اہمیت ہے۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ تو ہمیں نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، اور دنیا میں ہمارے جو مصیبتیں آتی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ صدقے کے فوائد بہت سارے ہیں، چند ایک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ بس چیدہ سے ہیں، لیکن صدقے کے جو فضائل ہیں وہ نہ میں بیان کر سکتی ہوں، نہ
سننے میں ہزاروں جو سال گزرے ہیں، ہمارے پورے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ صدقے کے چند فوائد: گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، اور جو دل کا سکون کا اور اللہ کا قرب آپ کو میسر ہوگا نا صدقے کے بعد، آپ کا دل ہلکا جب آپ پریشان ہوتے ہیں اسی وقت کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کریں، اور قیامت کے دن صدقہ جو ہے نا وہ جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون تو عطا فرماتا ہی ہے، وہ جو صدقہ آپ دے رہے ہیں وہ قیامت کے دن بھی آپ کے کام آئے گا۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اللہ نے آپ کو نیکی کا موقع دیا ہے، آپ ان کو اگر غریب رشتہ دار ہیں، سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں، اپنا اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہوتی ہے، آپ اچھے ہیں ان لوگوں سے، تو آپ اپنے ضروری نہیں ہے بتانا، آپ بتا کے صدقہ دیں۔ صدقہ وہ بھی ہوتا ہے جو آپ بتائے بغیر بس نیت کر کے دے دیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ صدقہ جو آپ کے رشتہ دار غریب ہیں ان کو صدقہ عطا کریں تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس صدقے کے بدلے پتہ نہیں اس جہان میں بھی بہت کچھ عطا کرے گا اور اس جہان میں بھی۔ صدقہ تو ویسے ہی ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، لیکن جو اس کے فوائد ہیں وہ ہماری مصیبتیں ٹالتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں نا تو یقین مانیں، میں دوائی سے پہلے میری آپ بات مانیں، دوائی سے پہلے آپ سب سے پہلے اپنے جو بھی گھر میں بیمار ہے یا کوئی مصیبت آئی ہے، آپ وہ صدقہ اس کا اتاریں، سب سے پہلے صدقہ اتاریں۔ جب ہمارے پیارے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ جو ہیں وہ بیمار ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے پورے ان کے اہل علاقہ نے اللہ سے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اونٹ کا وہ صدقہ عطا کریں، وہ جتنے جانور گزرتے جائیں گے تو وہاں سے ہمیں صدقہ اور جان و مال کی حفاظت کی، ہمیں وہاں سے جو راستہ ملتا ہے نا، ہمیں وہاں سے راستہ ملتا ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے اس صدقے کی، اور صدقہ تو ہمیں دنیا دین سب سے جو ہے نا سب میں افضل بناتا ہے۔ سب سے جو افضل صدقہ ہے نا وہ کہتے ہیں یتیم کی کفالت ہوتی ہے، اس کی تعلیم پہ تھوڑا بہت خرچ کر دیں، اس کے کھانے پینے پہ، اور اس کو آپ ضروری نہیں ہے پیسہ ہی دیں، آپ کسی غریب سے اچھے سے سلوک کریں، اس کے ساتھ بہت اچھے سے بات کریں، وہ بھی ایک اچھا صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے۔ اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے یہاں پہ ماربل کیک بنا رہی تھی، اور اس کی جو ہے نا ریسپی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اگر کسی کو بنانا ہے نا تو وہ پلیز وہاں سے جا کے بنا لیں۔ اور میں نے کیک کے نا بیٹر بنا کے اس کو 2 حصوں میں کر لیا تھا، کیونکہ ماربل کیک بنانا تھا تو ایک بیٹر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر میں نے کوکا پاؤڈر ڈال لیا تھا اور ایک میں نے ونیلا ایسنس ایڈ کیا تھا۔ تو جی یہ اب ہمیں مولڈ میں ڈالنا تھا، مولڈ میں ڈالنے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے پھر اچھا اوون نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، میرے پاس اوون بھی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جو نارمل میرے پاس بڑا ہے نا کوکنگ رینج، تو اس سے مجھے زیادہ لگتا ہے کہ پتیلے میں میرا کیک بہت اچھا بن جاتا ہے۔ اور آج میں نا پتیلے میں آپ کو کیک بنانا سکھاؤں گی۔ یہاں پہ مولڈ میں پہلے میں نے آئل لگا لیا تھا، اچھا بٹر پیپر نہیں تھا میرے پاس، ختم ہوئے پڑے تھے، اور یہاں پہ نا میں نے جو بیٹر 2 بنائے تھے، ایک کوکا پاؤڈر والا ایک ونیلا والا، ان کو نا پہلے ایک کو ڈالا پھر دوسرے کو ڈالا، اس طرح 3-4 بار ان کے نا میں نے ایک دوسرے کے اوپر ڈال کے اور پھر ان کو ہم نے کرنا ہے اس طرح سے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا اس طرح سے پور کرنا ہے، اور آپ کا ماربل کیک اتنا مزے کا بنے گا۔ اور ریسپی کے لیے آپ بار بار پوچھتے رہتے ہیں تو آپ تھوڑے سا ڈسکرپشن دیکھ لیا کریں، اور تھوڑا سا ویڈیو کو تھوڑا اچھے سے دیکھ لیا کریں نا، تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اس کے آپ کوئی بھی فورک لے لیں، کوئی
کچھ اس طرح سے، یا جو ہمارے پاس ٹوتھ پکس وغیرہ ہوتی ہیں آپ وہ لے لیں، اس طرح سے ان کی شیپ بنا لینا، تو ماربل کیک کی بہت زبردست شیپ بن جاتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کتنے مزے کی لگ رہی ہے نا شیپ۔ تو چلیے جی اس کو اب نا میں نے اوون میں رکھنا تھا، یہ آپ اس کے اوپر میں نے کوکو پاؤڈر وہ سوری چاکلیٹ جو ہے نا وہ ڈال دی تھی، اور یہاں پہ میں نے اوون جو ہے نا پہلے اوون تو نہیں ہو اوون ہی ہے ویسے، اوون تو نہیں تھا، لیکن یہاں پہ میں نے ایک بڑا پتیلا لے کے اور اس کو پہلے گرم کر لیا تھا۔ اس کے نیچے کوئی یا تو نمک ڈالیں، نمک ڈالنے سے ضائع ہوتا ہے، کوئی آپ رکھ لیں وہاں پہ کوئی اسٹینڈ وغیرہ، اور اس کو 45 منٹ کے لیے رکھیں۔ اور یہ دیکھیں میں نے اس کو چیک کیا ہے، بہت مزے کا آپ کے سامنے کیک ہے، اور واقعی ہی بہت مزے کا بنا تھا۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔